سر اپنا پی ٹی آئی پہ پابندی لگنی چاہیے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ فیصلہ تو میں نے نہیں کرنا کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے. یہ تو اگر وفاقی حکومت نے اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اپنی کور کمیٹی یا کور جو ہے اپنی سی سے مشاورت کرنے کے بعد ہی کچھ فیصلہ کریں گے. لیکن نارملی اگر آپ دیکھیں اس ملک میں کئی پارٹیوں پہ پابندیاں لگی ہیں، لیکن وہ پارٹیاں ختم نہیں. پاکستان میں میجورٹی جو ووٹ ہے وہ شخصیات کا ہوتا ہے، اور وہ شخصیت اس پارٹی کا نام جو بھی رکھ لے اس پہ جو ہے. ماضی میں آپ دیکھیں پیپلز پارٹی پہ پابندی لگی، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین آ گئی اور جو ہے وہ الیکشن لڑی، اور آج بھی پارلیمنٹرین موجود ہے. تو دیکھنا پڑے گا کہ حکومت اور جو ہے اتحادی جماعتوں کو جب آن بورڈ لے گی تو انہوں نے فیصلہ کرنا اور پھر اس کے بعد انہیں جانا ہے. کیا لگتا ہے وزارتیں لے لیں گے آپ نون لیگ سے، یا آنے والے جو وقت سامنے نظر آ رہا ہے اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نہیں بتا سکتے ہیں اس وقت یا وہ. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی سی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے لیکن وزارت نہیں لیں گے. اگر ایسی کوئی آفر دوبارہ آتی ہے یا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس یا سی کا اجلاس ہوگا، اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم کابینہ کا حصہ بنتے ہیں نہیں بنتے. پیپل پارٹی پہ مسلسل الزامات تراشی کرتی رہی ہے، کر رہی ہے، ابھی بھی وہ نہیں رک رہی، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کون کر رہی ہے پی ٹی آئی پیپل پارٹی؟ الزامات دیکھیں، آپ اپنے مخالف سے کیا امید رکھتے ہیں؟ کہ آپ اچھائی کی امید رکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی تو پیپلز پارٹی پہ الزامات لگا رہی ہے نا. آپ کو شاید علم ہے یا نہیں ہے میڈیا کے دوستوں کو، کل وہاں پر ایک صوبائی وزیر نے پشاور پریس کلب میں صوبے کے ترجمان کہیں، صوبے کے جو ہمارے ایڈوائزر ہیں انفارمیشن کے، اس کے ساتھ بیٹھ کر پشاور پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی. پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان کے کہنے پہ، اور انہوں نے اپنی صوبائی حکومت پہ چارج شیٹ لگائی. اور حق تو یہ تھا کہ کل رات کو یا آج صبح سی ایم استعفی دے دیتا. انہوں نے جو کرپشن کے الزامات، انہوں نے جو بتخوری کے الزامات، انہوں نے جو باقی الزامات اپنی پارٹی کے اوپر لگائے. یہ میں چند دنوں سے پہلے کہہ رہا تھا کہ ہمارے صوبے میں نرخ نامے لگے ہوئے ہیں. آپ نے جہاں پر پوسٹنگ ٹرانسفر کرنی ہے وہاں پر نرخ نامے لگے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ اپنی رسید کاٹیں اور آپ کو وہ پوسٹنگ مل جاتی ہے. وہاں پر جس طریقے سے رشوت کا بازار گرم ہے، جس طریقے سے جس لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، آپ خود دیکھیں کہ کل ان کے ایک صوبائی وزیر نے اپنی حکومت پر ایک چارج شیٹ لگا لی، اور اس کے صوبے کے صوبائی وزیر جو انفارمیشن کے تھے ایڈوائزر وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آج یہ حال ہے کہ ہم نے 2013 میں ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا جو آج دہشت گردی کا شکار ہے. آج 10 سال بعد وہ کہہ رہے ہیں ہمارے خزانہ خالی ہے، ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. تو پھر جب تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں اور آپ نے وفاق سے ایک مطالبہ کرنا ہے یا بھیک مانگنی ہے، تو بھیک جو ہے وہ بدماشی سے نہیں مانگی جاتی. بھیک کے لیے آپ کو جو ہے وہ دلیل اور دلائل دینے پڑتے ہیں. آج یہ پوزیشن آ گئی ہے کہ وہ یونیورسٹیوں کی زمینیں بیچنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے علاقے میں جو اپنی باپ دادا کی جائیداد یا اپنا باپ دادا کا گھر بیچے، اس کو کیا کہا جاتا ہے اس معاشرے میں؟ تو پی ٹی آئی کی تو یہ پوزیشن ہے کہ وہ اپنی جائیداد بیچنے پہ آ گئے ہیں اور یونیورسٹیوں کی زمینیں بیچ رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب تک میں بیٹھا ہوں 1 انچ زمین یونیورسٹی کی نہیں بکے گی. سر حکومت کا آپ حصہ ہیں، اب کیا لگتا ہے حکومت کتنی چل پائے گی؟ میں تو کوئی تعویذ اور اس پہ علم نہیں رکھتا ہوں. میرے پاس نہ تعویذ ہے، نہ میں خواب دیکھتا ہوں، نہ میرے پاس وہ اور کیا کہتے ہیں جو جادو ٹونے والی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا سکوں. ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ 5 سال پورے کرے. حکومت اس وقت اپنے اتحادی جماعت کے ساتھ ٹھیک چل رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سچ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حکومت کتنی چل رہی ہے کتنی چل. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت فی الحال تو چل ہی رہی ہے.